خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے دوسرے باب کی ہم 23ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں سے گزر رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیاں توڑنے لگے۔ تب فریسیوں نے اسے کہا، دیکھ، سبت کے دن یہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو روا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کی ضرورت ہوئی اور وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر سردار کاہن اعظم ابی یتار کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ انسان سبت کے لیے، بس ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خدا اپنے بندے، اپنے نبی سیموئل کو یسی کے گھرانے میں بیت لحم میں بھیجتا ہے تاکہ اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اسرائیل کا بادشاہ مسا کرے۔ میرے عزیزو، جب ہم بنی اسرائیل کی بادشاہت کی تاریخ کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے اور وعدہ کی سرزمین میں پہنچے تو حضرت موسیٰ اور یشوع کی قیادت کے بعد ان پر قاضیوں نے حکومت کی، جن کا ذکر ہمیں قضات کی کتاب میں ملتا ہے کہ ان قاضیوں نے بہت عرصے تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، ان کو سنبھالا، ان کے سیاسی اور سماجی جو فیصلے ہیں ان کو پورا کیا۔ قاضیوں کے پاس نہ تو کوئی سیاسی طاقت تھی، نہ تو کوئی فوج تھی، لیکن ان کے پاس دانائی تھی، عقل مندی تھی، کیونکہ وہ پڑھے لکھے افراد تھے، یعنی کہ پڑھے لکھوں کے ہاتھوں میں بنی اسرائیل کی جو قیادت آ گئی اور زندگی بنی اسرائیل کی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ کسی قسم کے جو مسئلے مسائل تھے وہ نہ تھے، لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی زندگی میں ایک مشکل وقت آ پہنچا، اور وہ مشکل وقت کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو دیکھا کہ دوسری قوموں کے بادشاہ ہیں، دوسری قوموں کے بادشاہ ان کے لیے لڑتے ہیں، ان پر حکومت کرتے ہیں، ان کے محل ہیں، ان کی فوج ہے، تو انہوں نے خیال کیا، سوچا کہ ہم خدا سے ایک بادشاہ مانگتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے سیموئل نبی کے پاس آ کر کہا کہ خدا سے ہمارے لیے بادشاہ مانگ۔
سیموئیل نبی کون تھا؟ سیموئیل نبی وہی نبی ہے جس کے بارے میں پچھلے منگل کے روز جو ہم نے تلاوت سنی تھی کہ کس طرح اس کی والدہ خدا کے گھر میں جا کر اپنی بے اولادی کا رونا روتی ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ پچھلے منگل کہ کیسے وہ خدا کے گھر میں جاتی اور خدا کے گھر میں جا کر روتی ہے، دعا کرتی ہے کہ خداوند اس کے رحم کو کھولے، کیونکہ وہ اپنی سوتن کے جو تانے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مہربان خدا، اگر تو مجھے اولاد دے گا تو وہ میں تجھے واپس نظر کروں گی، میں تجھے دے دوں گی، میں تیری ہیکل میں دے دوں گی، تیری خدمت پر اسے میں چھوڑ جاؤں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، خدا نے اسے بیٹا دیا جس کا اس نے نام سیموئیل رکھا۔ اور سیموئیل جب خدا کی ہیکل میں آ گیا تو سیموئیل کی پہلی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے گھر میں وہ آیا، خدمت کی، عالی جو کاہن تھا اس کے ساتھ وہ وفادار رہا، اور کس طرح عالی کے جو بیٹے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، ہیکل کے مذبح کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو پھر خدا وہیں سے سیموئیل کو بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ اور سیموئیل کی بلاہٹ کا بھی ہم ذکر سنتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے، جب وہ بھی سیموئیل بھی چھوٹا بچہ ہی تھا، وہ پاک صندوق کے قریب سو رہا تھا، تو خدا نے اسے بلایا، خدا نے اسے 3 بار بلایا، اے سیموئیل سیموئیل، تو وہ 2-3 بار اٹھ کر جاتا اور عالی کو سمجھتا کہ شاید عالی مجھے بلاتا ہے۔ عالی جو کاہن تھا جس کی نگرانی میں وہ خدمت کر رہا تھا خدا کے گھر کی، تو جب عالی نے تیسری دفعہ سنا کہ وہ بار بار اٹھتا ہے تو عالی نے پھر اس سے کہا کہ اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا کہ اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو سیموئیل کی یہ بلاہٹ ہوئی اور سیموئیل کو پھر خدا نے اپنا نبی مقرر کیا، اور جب نبی مقرر کیا اس کے ہاتھ میں جو ہیکل کی قیادت ہے، نبوت کی قیادت ہے، وہ آ گئی کہ خدا کا منصوبہ دیکھیں کہ کیسے ایک بے اولاد گھرانے میں خدا اولاد لے کر آتا ہے، بیٹا پیدا کرتا ہے، اور کس طرح اس کی ماں جو بڑھاپے میں بہت منتوں سماجتوں کے بعد اولاد ہوئی اسے واپس خدا کی حضوری میں دے دیتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب اس کی ماں نے اس کی اپنی منت کو پورا کیا جو اس نے مانگی تھی کہ اے خداوند اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اسے واپس کروں گی، تو جب وہ ہیکل میں لے کر آئی تو لکھا اس کے بارے میں کہ خدا نے اسے پھر جب اس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اپنی شکر گزاری دے دی، تو لکھا ہے کہ خدا نے اسے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ یہ ہے شکر گزاری کا نذرانہ جو سیموئیل نبی کے ذریعے ادا کیا گیا۔ تو اب خدا کس طرح اس سیموئیل نبی سے بڑے بڑے کام لے رہا ہے۔ تو خدا نے پھر بنی اسرائیل جب یہ مانگا گیا کہ ہمیں بادشاہ دے، تو خدا نے سیموئیل کی ذمہ داری لگائی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو سمجھائے کہ وہ بادشاہ نہ مانگے۔ سیموئیل کی کتاب، پہلی کتاب اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا سیموئیل سے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو سے فرما دے کہ اپنے لیے وہ بادشاہ نہ مانگے، کیونکہ جب وہ بادشاہ جس کی تم تمنا کرتے ہو، خواہش کرتے ہو، جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ تم پر ظلم کرے گا، وہ اپنے لیے فوج بنائے گا، اور وہ فوج جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہوگی۔ تمہارے جو اچھے اچھے نوجوان ہیں، مضبوط جو نوجوان ہیں، وہ لے گا، وہ تمہاری بیٹیوں کو اپنے محل میں رکھے گا، وہ اس کی باورچنیں ہوں گی، وہ اس کی خدمت گزار ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ تمہارے تم جو محنت کرتے ہو فصل پہ یا کاروبار پہ، تم پر وہ ٹیکس لگائے گا۔ تو خدا نے ان کو بتایا کہ جس بادشاہ کی تم تمنا کرتے ہو، خواہش کرتے ہو، وہ تم پر بادشاہ ظلم ڈھائے گا۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں بادشاہ دیا جائے۔ تو پھر خدا نے سیموئیل نبی سے کہا کہ جا
اور جا کر شاؤل کو مسا کر۔ شاؤل کون تھا؟ شاؤل جس کا قد بہت لمبا تھا، خوبصورت شخص تھا، نوجوان تھا، اور جب سموئیل کو یہ ذمہ داری خدا نے دی کہ شاؤل کو مسا کرے، تو شاؤل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جیسا خوبصورت، اس جیسا طاقتور مرد بنی اسرائیل میں نہیں تھا۔ یعنی کہ خدا نے پہلا جو بادشاہ مقرر کیا وہ اپنے قد کاٹ میں، خوبصورتی میں بہت زیادہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں بادشاہ کی تاریخ میں کہ شاؤل بادشاہ کی جو تاریخ ہے وہ مایوس کن رہی۔ خدا نے اسے چنا، لوگوں نے اسے مانگا کہ وہ ہمارے لیے لڑے، لوگوں نے مانگا کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہم پر حکمرانی کرے، لیکن وہ بھی لالچ میں آ گیا۔ خدا نے اسے بہت کچھ دیا، بہت ساری برکتیں دیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں کر دیا، اسے رہنما بنا دیا، اور خدا نے اسے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہونے کے لیے چنا، لیکن وہ بھی وفادار نہ رہا۔ اس کی ایک غلطی امالیکیوں کے خلاف جب وہ جنگ کر رہا تھا کہ جب خدا نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے یہاں سے حاصل کیا ہے، بھیڑ بکریاں، سب کو تلف کر دو، کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لانا، تو شاؤل بادشاہ نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا کہ لکھا ہے کہ اس کی اس غلطی کی وجہ سے کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو کمزور چیزیں تھیں، بیمار بھیڑ بکریاں تھیں جو جنگ سے اس نے حاصل کی تھیں، ان کو مار دیا، اور جو مہنگی چیزیں تھیں، جو مضبوط چیزیں تھیں، اچھے جانور تھے، موٹے بیل تھے، اور سونے کی جو چیزیں تھیں، وہ لالچ میں آ کر اس نے اپنے گھر کے لیے رکھ لی۔ یوں خدا نے اس کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ کہا کہ میں نے اسے سب کچھ دیا، میں نے اسے دولت، شہرت، بادشاہ دی، میں نے اسے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لالچ کیا، یہ میری راہوں سے، میری باتوں کو اس نے فراموش کر دیا۔ میں نے اسے مسا کیا تھا کہ یہ میری سنوائی کرے گا، میری باتیں سنے گا، میری راہوں پر چلے گا، لیکن اس نے اپنا مطلب نکالا اور لالچ کیا۔ لہٰذا اس کے بارے میں لکھا ہے سموئیل کی کتاب اس کے 9ویں باب میں پہلی آیت میں کہ خدا جو ہے وہ خدا جو ہے شاؤل کے بارے میں یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ میں نے اسے کیوں مسا کیا، میں نے اسے کیوں بادشاہ بنایا۔ خدا پہلی دفعہ یہاں پر مایوس ہوتا ہے اور بادشاہ کے بارے میں کہتا ہے، شاؤل کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اسے کیوں مسا کیا، کیونکہ یہ میری راہوں سے پھر گیا ہے۔ اس کے بعد خدا پھر سموئیل نبی کو حکم دیتا ہے کہ جا یسی کے گھرانے میں، جو آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ یسی کے گھرانے میں جا، اور جا کر کیا کر، یسی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا چن لے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ وہ بیت لحم میں جاتا ہے اور یسی کے گھرانے میں جاتا ہے اور دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ بیت لحم میں پہنچا تو لوگ وہاں پر اکٹھے ہو کر آ گئے اور کہا کہ کیا تو خیریت سے آیا ہے؟ لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک بڑا نبی سموئیل نبی ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں آیا ہے۔ تو وہ پریشان ہوئے کہ خدا خیر کرے کہ یہ کیوں آیا۔ تو اس نے کہا کہ میں سلامتی سے آیا ہوں۔ تو جب یسی کے گھرانے میں خاندان میں دعوت کی گئی، اس کے بیٹوں کو بلایا گیا، تو لکھا ہے کہ جب سب سے بڑا بیٹا پیش کیا گیا، اس کے سامنے آیا، تو سموئیل نے اپنے جی میں کہا، دل میں کہا کہ جب اس کے قد کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کی مضبوطی کو دیکھا، تو اس نے دل میں سوچا کہ یقینی طور پر یہی بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ ہوگا۔ لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، میں نے اس سے بھی ناپسند کیا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا پیش کیا گیا، اور ایسے ہی جو 7 بیٹے ہیں وہ پیش کیے گئے، لیکن خدا نے ان میں سے کسی کو نہ چنا، بلکہ سموئیل نے پھر یسی سے پوچھا کہ کیا تیرے سارے بیٹے یہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک اور ہے جو ویرانے میں، بیابان میں بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ تو سموئیل نے کہا کہ اسے بلا، اور جب اسے دیکھا تو خدا نے فوراً کہا
کہ اسے میرے لیے مسح کر دے، میں اسے اپنی خدمت کے لیے استعمال کروں گا۔ تو یوں سیموئیل جو ہے بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ مسح کرتا ہے۔ اور کیسے مسح کیا جاتا ہے؟ یہ تیل کے ساتھ مسح کیا جاتا ہے۔ شاؤل کو بھی سیموئیل نبی نے تیل کے ساتھ مسح کیا، داؤد کو بھی اس نے تیل کے ساتھ مسح کیا۔ اور یاد رکھیں کہ تیل جو ہے وہ مخصوصیت کا نشان ہے۔ جب کسی کو نبی، کاہن یا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو تیل سے مسح کیا جاتا ہے۔ تیل مخصوصیت کا نشان ہے۔ تو یوں سیموئیل جو ہے داؤد بادشاہ کو تیل سے مسح کرتا ہے تاکہ وہ بنی اسرائیل پر حکومت کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کس طرح بنی اسرائیل پر حکومت کرتا ہے۔ وہ عرصہ دراز تک وہ بنی اسرائیل کے لیے لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے اور اسے سنبھالتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، جب ہم مسح ہونے کی بات کرتے ہیں، چناؤ کی بات کرتے ہیں، تو خدا جو ہے اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ خدا کے ہاتھ میں فیصلے ہیں۔ خدا جو ہے ظاہری شکل و صورت نہیں چاہتا۔ خدا جو ہے وہ انسان کا قد کاٹ طاقت کے مطابق اسے اپنے کام کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ خدا جو ہے حلیم اور فروتن کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا جو ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان کو مسح کرتا ہے جن کے بارے میں دنیا خیال نہیں کرتی۔ دنیا خوبصورتی، قد کاٹ کو دیکھتی ہے، لیکن خدا دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ اور ایسا ہی موضوع، ایسی ہی بات، ایسا ہی ماحول ہمیں آج کی پاک انجیل میں سننے کو ملا کہ مسیح خداوند نے اس بادشاہت کے پھیلاؤ کے لیے جس کا اس نے آغاز کیا تھا، انجیل کی بشارت کا، اس کے لیے اس نے شاگردوں کو چنا۔ اور وہ شاگرد پڑھے لکھے نہ تھے، وہ شاگرد قد کاٹ میں بڑے نہ تھے، بلکہ وہ حلیم اور فروتن تھے، غریب مچھیرے تھے۔ خدا نے ان کو بلایا، ان کو چنا، ان کو مسح کیا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ لیکن فقیوں فریسیوں نے ان پر بھی اعتراض کیا، اور آج اعتراض کیا کیا کہ وہ سبت کے دن وہ اپنے لیے کھانے کے لیے، پیٹ کو بھرنے کے لیے بالیاں کیوں توڑتے ہیں۔ تو خدا آج ان کو بتاتا ہے، مسیح خداوند آج بتاتے ہیں کہ کس طرح انسان کی قدر یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان سے زیادہ ہے۔ مسیح خداوند کہتے ہیں کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، کہ انسان سبت کے لیے، کہ انسانیت پہلے ہے۔ انسانیت پہلے ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھلایا جائے، اگر کوئی پیاسا ہے تو اسے پلایا جائے، اگر کوئی ننگا ہے تو اسے پہنایا جائے۔ اور یہی بات مسیح خداوند نے سمجھانا چاہی ان فقیوں فریسیوں کو کہ انسانیت کی قدر سبت سے زیادہ ہے۔ فقیوں فریسیوں کے نزدیک سبت بہت اہم تھا، اور کیونکہ وہ دن عبادت کا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی بھوکا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بھوکے کو چھوڑا جائے اور عبادت کو ترجیح دی جائے، بلکہ انسانیت کی خدمت میں عبادت ہے، انسانیت کی خدمت میں خدا کی عبادت ہے۔ تو اس لیے مسیح یسوع نے مقدس متی کی جو اس کے 25ویں باب میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھوکے کو کھلائے گا، پیاسے کو پلائے گا، تو وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ تو میرے عزیزو، آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم خدا کے جب کلام پر غور و خوض کرتے ہیں، دعوت دیتی ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور جب خدا کی آواز آتی ہے اس کے مسح ہونے کی، تو خدا حلیمی اور فروتنی کو پسند کرتا ہے اور انہیں اپنے جلال کے استعمال کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ہمیں بھی مسح کیا ہے۔ جب ہم نے بپتسمہ پایا تھا، جب ہمارے والدین نے ہمیں خدا کے گھر میں پیش کیا تھا، تو کاہن نے جب بپتسمہ دیا تھا تو اس نے کرسمہ کے تیل سے ہمارے ماتھے پر صلیب کا نشان بنا کر مسح کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ نبی، کاہن اور بادشاہ ہے، اسی میں آپ کو مسح کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم سب بھی خداوند کے نام سے
بپتسمہ کے سیکرامنٹ کے وسیلہ سے، اس پاک تیل کے وسیلہ سے مسح کیے گئے ہیں، تو اس لیے ہم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی مخصوصیت، اپنے اس تیل سے مسح ہونے کی وجہ سے اپنی خدمت کو جو کہ اس نے اپنے تمام لوگوں کو دی ہے اس میں وفادار رہیں، ہم بھی اپنی خدمت کو جاری و ساری رکھیں، ہم بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں، تو پھر ہم خدا کی نظر میں سرخرو ہوں گے۔ ہم بھی داؤد بادشاہ کی طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور لالچ اور حسد سے پاک رہیں، کیونکہ جب تک ہم لالچ اور حسد سے پاک ہیں تب تک ہم خدا کی نگاہ میں عزیز ہیں۔ جب شاؤل بادشاہ اس لالچ اور حسد سے پاک رہا وہ خدا کی نظر میں مقبول رہا، جب تک داؤد بادشاہ لالچ اور حسد سے پاک رہا وہ خدا کی نظر میں مقبول رہا، جب تک سلیمان بادشاہ حسد اور لالچ سے پاک رہا وہ خداوند کی نظر میں مقبول رہا۔ جب ان لوگوں نے لالچ اور حسد کو قبول کر لیا، جب ان کی زندگی میں لالچ اور حسد آ گیا تو پھر ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، وہ مخصوصیت، وہ برکتیں، وہ فضائل جو خدا نے ان کو دی تھی وہ چھین لی گئیں۔ میری دعائیں ہم بھی اپنی ان برکتوں کو یاد کریں، اپنے ایمان کو یاد کریں، اپنے فضائل کو یاد کریں جو کہ مخصوصیت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں، مخصوصیت کی وجہ سے ہمیں دیے گئے ہیں، ہم ان کو یاد کریں اور ان فضائل کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیں اور انسانیت کی قدر کرتے رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے دوسرے باب کی ہم 23ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں سے گزر رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیاں توڑنے لگے۔ تب فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ سبت کے دن یہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو روا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کی ضرورت ہوئی اور وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر سردار کاہن اعظم ابی یتار کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ انسان سبت کے لیے، بس ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خدا اپنے بندے، اپنے نبی سیموئل کو یسی کے گھرانے میں بیت لحم میں بھیجتا ہے تاکہ اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اسرائیل کا بادشاہ مسا کرے۔ میرے عزیزو، جب ہم بنی اسرائیل کی بادشاہت کی تاریخ کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے اور وعدہ کی سرزمین میں پہنچے تو حضرت موسیٰ اور یشوع کی قیادت کے بعد
ان پر قاضیوں نے حکومت کی، جن کا ذکر ہمیں قضات کی کتاب میں ملتا ہے کہ ان قاضیوں نے بہت عرصے تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، ان کو سنبھالا، ان کے سیاسی اور سماجی جو فیصلے ہیں ان کو پورا کیا۔ قاضیوں کے پاس نہ تو کوئی سیاسی طاقت تھی، نہ تو کوئی فوج تھی، لیکن ان کے پاس دانائی تھی، عقل مندی تھی، کیونکہ وہ پڑھے لکھے افراد تھے، یعنی کہ پڑھے لکھوں کے ہاتھوں میں بنی اسرائیل کی جو قیادت آ گئی، اور زندگی بنی اسرائیل کی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ کسی قسم کے جو مسئلے مسائل تھے وہ نہ تھے، لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی زندگی میں ایک مشکل وقت آ پہنچا، اور وہ مشکل وقت کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو دیکھا کہ دوسری قوموں کے بادشاہ ہیں، دوسری قوموں کے بادشاہ ان کے لیے لڑتے ہیں، ان پر حکومت کرتے ہیں، ان کے محل ہیں، ان کی فوج ہے، تو انہوں نے خیال کیا، سوچا کہ ہم خدا سے ایک بادشاہ مانگتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے سیموئیل نبی کے پاس آ کر کہا کہ خدا سے ہمارے لیے بادشاہ مانگ۔ سیموئیل نبی کون تھا؟ سیموئیل نبی وہی نبی ہے جس کے بارے میں پچھلے منگل کے روز جو ہم نے تلاوت سنی تھی کہ کس طرح اس کی والدہ خدا کے گھر میں جا کر اپنی بے اولادی کا رونا روتی ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ پچھلے منگل کہ کیسے وہ خدا کے گھر میں جاتی اور خدا کے گھر میں جا کر روتی ہے، دعا کرتی ہے کہ خداوند اس کے رحم کو کھولے، کیونکہ وہ اپنی سوتن کے جو تانے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مہربان خدا، اگر تو مجھے اولاد دے گا تو وہ میں تجھے واپس نظر کروں گی، میں تجھے دے دوں گی، میں تیری ہیکل میں دے دوں گی، تیری خدمت پر اسے میں چھوڑ جاؤں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، خدا نے اسے بیٹا دیا جس کا اس نے نام سیموئیل رکھا۔ اور سیموئیل جب خدا کی ہیکل میں آ گیا تو سیموئیل کی پہلی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے گھر میں وہ آیا، خدمت کی، آلی جو کاہن تھا اس کے ساتھ وہ وفادار رہا، اور کس طرح آلی کے جو بیٹے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، ہیکل کے مذبح کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو پھر خدا وہیں سے سیموئیل کو بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے، اور سیموئیل کی بلاہٹ کا بھی ہم ذکر سنتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے، جب وہ بھی سیموئیل بھی چھوٹا بچہ ہی تھا، وہ پاک صندوق کے قریب سو رہا تھا، تو خدا نے اسے بلایا، خدا نے اسے 3 بار بلایا، اے سیموئیل سیموئیل۔ تو وہ 2-3 بار اٹھ کر جاتا اور آلی کو سمجھتا کہ شاید آلی مجھے بلاتا ہے۔ آلی جو کاہن تھا جس کی نگرانی میں وہ خدمت کر رہا تھا خدا کے گھر کی، تو جب آلی نے تیسری دفعہ سنا کہ وہ بار بار اٹھتا ہے تو آلی نے پھر اس سے کہا کہ اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا کہ اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو سیموئیل کی یہ بلاہٹ ہوئی، اور سیموئیل کو پھر خدا نے اپنا نبی مقرر کیا، اور جب نبی مقرر کیا اس کے ہاتھ میں جو ہیکل کی قیادت ہے، نبوت کی قیادت ہے، وہ آ گئی کہ خدا کا منصوبہ دیکھیں کہ کیسے ایک بے اولاد گھرانے میں خدا اولاد لے کر آتا ہے، بیٹا پیدا کرتا ہے، اور کس طرح اس کی ماں جو بڑھاپے میں بہت منتوں سماجتوں کے بعد
اولاد ہوئی اسے واپس خدا کی حضوری میں دے دیتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب اس کی ماں نے اس کی اپنی منت کو پورا کیا جو اس نے مانگی تھی کہ اے خداوند اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اسے واپس کروں گی، تو جب وہ ہیکل میں لے کر آئی تو لکھا اس کے بارے میں کہ خدا نے اسے پھر جب اس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اپنی شکر گزاری دے دی، تو لکھا ہے کہ خدا نے اسے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ یہ ہے شکر گزاری کا نذرانہ جو سیموئل نبی کے ذریعے ادا کیا گیا۔ تو اب خدا کس طرح اس سیموئل نبی سے بڑے بڑے کام لے رہا ہے؟ تو خدا نے پھر بنی اسرائیل جب یہ مانگا گیا کہ ہمیں بادشاہ دے، تو خدا نے سیموئل کی ذمہ داری لگائی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو سمجھائے کہ وہ بادشاہ نہ مانگے۔ سیموئل کی کتاب، پہلی کتاب اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا سیموئل سے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو سے فرما دے کہ اپنے لیے وہ بادشاہ نہ مانگے، کیونکہ جب وہ بادشاہ جس کی تم تمنا کرتے ہو، خواہش کرتے ہو، جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ تم پر ظلم کرے گا، وہ اپنے لیے فوج بنائے گا، اور وہ فوج جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہوگی۔ تمہارے جو اچھے اچھے نوجوان ہیں، مضبوط جو نوجوان ہیں، وہ لے گا۔ وہ تمہاری بیٹیوں کو اپنے محل میں رکھے گا، وہ اس کی باورچنیں ہوں گی، وہ اس کی خدمت گزار ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ تمہارے جو تم جو محنت کرتے ہو فصل پہ یا کاروبار پہ، تم پر وہ ٹیکس لگائے گا۔ تو خدا نے ان کو بتایا کہ جس بادشاہ کی تم تمنا کرتے ہو، خواہش کرتے ہو، وہ تم پر بادشاہ ظلم ڈھائے گا۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں بادشاہ دیا جائے۔ تو پھر خدا نے سیموئل نبی سے کہا کہ جا اور جا کر شاؤل کو مسح کر۔ شاؤل کون تھا؟ شاؤل